عثمان ملک بھائی ہمارا آج جی یہ جو تصور ہے نا آپ یہ توڑ دیں کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں؟ ہمارا ایک پرسپشن ہے آپ لوگوں کے بارے میں، یعنی آئی ڈونٹ نو آپ ملحد ہیں یا نہیں، لیکن ملحدوں کے بارے میں ہمارا ایک پرسپشن ہے کہ الحاد کے تعلق سے یا خدا کے موجود نہ ہونے کے تعلق سے ان کے پاس کوئی بھی سالڈ دلیل نہیں ہے. اس پرسپشن کو آج توڑ دیجیے آپ. سر میں اس پرسپشن کو توڑ نہیں سکتا، اور اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ ہے. کیونکہ جو ایتھیسٹ ہے یا مسلم، میں نے کیسر بھائی سے لاسٹ اسٹریم میں بھی کہا تھا کہ یہ صرف ایک لیبل ہے جو پٹ کیا جاتا ہے لوگوں پر. اور جب ہم لینگویج کے ایشو میں جاتے ہیں تو یہ سب ورڈز جو ہیں ان کو ہم یوز کرتے ہیں اپنی یہ جو سینسول پرسیپشنز ہوتی ہیں ان کو چلیے ایک آپ اس نیم چکر دینے میں نہ پڑیں، آپ لیبلنگ کو چھوڑ دیجئے. ہم تو کنٹینٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ ہمیں مسلم نہ کہیں، ہم آپ کو ملحد نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ہماری پوزیشن یہ ہے کہ خدا موجود ہے اور آپ کی پوزیشن غالباً یہ ہے کہ خدا موجود نہیں ہے. ایم آئی رائٹ؟ میں کہتا ہوں کہ خدا موجود یا غیر موجود ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے، خدا امپورٹنٹ نہیں ہے میرے نزدیک. خدا امپورٹنٹ نہیں ہے تو جو irrelevant چیز کہہ سکتے ہیں. نہیں ایک منٹ آپ نے جو بات کہی کہ خدا امپورٹنٹ نہیں ہے، ایک تو یہ کہ اس کے اوپر آپ کو دلیل دینی ہے، اور دوسرے یہ کہ ٹھیک ہے. آپ اس چیز سے کیوں بھاگ رہے ہیں. مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو امپورٹنٹ نہیں ہوتی لیکن موجود ہوتی ہیں. اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ریت کا ذرہ میرے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا ریت کا ذرہ موجود ہے، بالکل موجود ہے. اب دوسری گیلیکسیاں یا سمجھ لیں کہ یہاں سے ملینز آف ملینز جو نوری سال کی دوری پر جو گیلیکسی ہوگی اور اس میں کوئی چھوٹا موٹا پلانٹ اور اس کے اندر ایک پلانٹ کے اندر چھوٹا موٹا پتھر اگر ہوگا، وہ میرے اور آپ کے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا لیکن بہرحال موجود ہے. تو یہ ضروری نہیں سر ہے. لیکن تو آپ آرگومنٹ فار مجھے دی اس سیک آف پر آرگومنٹ. آپ یہ ثابت کریں گے کہ خدا موجود ہے یا نہیں، چونکہ اختلاف اس پر ہے. جی ٹھیک ہے، لیکن وہ جو مٹی کا ذرہ یا ریت کا ذرہ ہے وہ میری لائف آفٹر ڈیتھ نہیں ڈیسائیڈ کر رہا. یہ پرابلم ہے. مطلب ایک دیکھیے 2+2=4 ایک اتنا چھوٹا سا فارمولا ہے جو ہر ایک آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے. ہم آپ سے پوچھ رہے خدا موجود ہے یا نہیں، آپ سمپلی اس کو کہہ دیجئے نا کہ میری یہ پوزیشن ہے اور اس میں میری یہ دلیل ہے. امیجنیشن میں ہے بس، اور دلیل میں بتا موجود دوں گا ہے کوئی. یا نہیں بھائی، موجود کی بات کر رہا ہوں، موجود ہے یا نہیں ہے. سر فزیکلی موجود نہیں ہے یا جس ہم بھی طرح نہیں مانتے موجود نہیں. فزیکلی موجود ہے. کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جسم ہے؟ ہم بھی نہیں مانتے. جی ہم جی سے وجود کی بات کر رہے ہیں. سر وجود اس چیز کا ہوتا ہے جو چیز آپ کے جس کا آرگومنٹ یا جسم ہو. کسی چیز. نہیں سر، کیا ہو گیا؟ آپ کو لگتا ہے میں اس طرح کا آرگومنٹ دوں گا؟ جی مجھے آپ ٹائم دیجیے پلیز تھوڑا جی سا. جی جی سب سے پہلے میں عامر بھائی کا ایک پوائنٹ جو ہے اس کو کلیئر نہیں، کرنا چاہوں گا. عامر عامر بھائی بھائی کو چھوڑ دیجیے. ابھی عامر بھائی سے بہت دیر آپ بات کر رہے تھے، اچھا پہلے مجھ سے بات کر لیں. عامر بھائی ٹھیک کو ہے. چھوڑ دیجیے. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے کلیئر کٹ الفاظ میں یہ بتائیں خدا موجود ہے یا نہیں، اور جو بھی پوزیشن لیں اس کی یہ دلیل ہے. بالکل ایک دم جو ٹھیک ہے. ایک آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک عام انسان کو آپ سمجھا رہے ہیں، اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس طرح بات کریں. جی ٹھیک ہے، تو میرا مقدمہ یہ ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ تھوڑا سا اس میں مجھے ٹائم دیجیے گا. سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے، جب سے بنا ہے، اس وقت سے اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری بھی پڑھیں یا سارا کچھ پڑھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کیو مین سے لے کے ایگریرین سوسائٹی سے لے کے اور آگے آگے جیسے جیسے ہم آئیں گے تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان نے آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ کی. پہلے لینگویج بھی نہیں ایگزسٹ کرتی تھی، پھر اس نے کمیونیکیشن کے لیے لینگویج کو انوینٹ کیا اور اس سارے سسٹم کو انوینٹ کیا. تو میرا آرگومنٹ ادھر یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان نے اپنی ان سینسیشنز کو، جو فزیکل باڈی انسان کے پاس ہے جیسے کہ باقی جانوروں کے پاس ہے، اس نے جیسے جیسے ان سینسیشنز کے تھرو لینگویج کے ورڈز ایجاد کیے، جیسے ہیپینس اور یہ سیڈنس یا اس طرح کی اور ساری جو سینسیشنز ہیں، تو اس نے سوچا کہ یہ جو پلیجر کی سینسیشن ہے اس کو پرولونگ کرنے کے لیے اس کو کوئی چیز چاہیے. تو اس کو اور بیسیکلی اس لائف میں جو باڈی ہے ہماری، یہ پرماننس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی. آپ بہترین سے بہترین پلیجر مومنٹ کوئی دیکھ لیجیے. 2 منٹ دیجیے.
جی ہم ٹائم کم ہے نا، اس لیے میں انٹروین کر رہا ہوں بیچ میں کہ دیکھیے ہم سب نے سیپینز پڑھی ہے، جس طرح سے آپ آلموسٹ ورڈ بائی ورڈ سیکوینس بائی سیکوینس ہراری کو کوٹ کر رہے ہیں، وی آر ٹو ویل فیملیئر ود دس، ساری کی ساری کہانی میں نے نہیں پڑھی، جس سے آپ کی نے سنی ہے انفارمیشن نا، کے لیے میں نے نہیں پڑھی، بس پھر اس سیپینز نے کا آپ میں کو نے سنا ایک ہوگا، لفظ بھی نہیں سنا. بس پھر اس نے آپ کو سنا ہوگا جی، دونوں میں سے نہیں کام سیپینز ہوگا. سے ریلیٹڈ، اچھا ٹھیک، لیکن آپ بھی تو ورڈ بائی ورڈ وہی چیزیں کوٹ کرتے ہیں جو سائنٹسٹ آپ کو بتاتے ہیں یا اللہ نے آپ کو بتایا. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے کب ہم نے ریسرچ کبھی کا انکار انکار کیا بھائی؟ جی ایگزیکٹلی. پہلی بات ہے کہ جو اگر یہ بات ہے تو پھر جو سائنٹسٹ والی بات ہے وہ میں بیچ میں سے اس پہ کو میں اس کا میں آنسر نہیں کر رہا، تو کیا سائنٹسٹ کی بات کو ہم ورڈ فور ورڈ نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اگر بات کو ہم مانتے ہیں تو ہم اسے ایمان کہتے ہیں. آپ ہراری پہ ایمان رکھتے ہیں؟ سر میں کسی چیز پہ ایمان نہیں رکھتا، سوری ٹو سے. اچھا ایک چیز کیسر بھائی یہ بھی ہے جو دلیل یہ دے رہے ہیں عثمان صاحب، کیا یہ ڈیفینیٹو آرگیومنٹ ہے کہ انڈیفینیٹو آرگیومنٹ ہے؟ سر آئی ڈونٹ ٹینڈ ٹو یوز دیز فینسی ورڈز، آئی ڈونٹ نو نہیں واٹ یہ دیز فینسی ورڈ ورڈ نہیں مین، ہے لیکن بھیا، یہ تو آپ جو بھی جب آرگیومنٹ دیں گے اس کو ایویلویٹ تو کیا جائے گا نا، اس کو آپ فینسی ورڈ کہیں یا کچھ بھی کہیں. ٹھیک ہے. یہ سینسول ورڈ ہے، یہ بھی فینسی ہے ویسے بائی دا وے. جی یہ جو آپ جتنے آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ اپنی پلیزر کو پرولونگ کرنے کے لیے یہ کر دیا، ایسا ہے ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک فینسی ورڈز آپ سر نے میں استعمال اپنی کیا، ہم نے طرف تو سے کوئی نہیں دے اعتراض نہیں کیا. رہا، اپنی طرف سے نہیں دے رہا، میں آپ کو ایک آیت کوٹ کر دیتا ہوں قرآن سے. سن لیجئے میں نے آپ سے مختصر سے سوال کیا، ڈیفینیٹو آرگیومنٹ ہے کہ انڈیفینیٹو، کون سا آپ پک کریں گے؟ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے ان دونوں آرگومنٹس کو. ڈیفینیٹو آرگیومنٹ کہتے ہیں کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، جس کا جو غلط نہ ہو سکتا ہو. مثال کے طور پر 2 دونی 4 ہی ہوں گے، 5 نہیں ہوں گے، یہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ ہے ڈیفینیٹو آرگیومنٹ. انڈیفینیٹو آرگیومنٹ کے اندر غلطی کی گنجائش رہتی ہے 50-50، اور ریشیو اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ 50-50 ہی ہو، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح صرف 10% ہو، 90% وہ غلط ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 90% وہ صحیح ہو، 10% غلط ہو. تو یہ انفینیٹو آرگیومنٹ میں آتا ہے، انڈیفینیٹو میں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ڈیفینیٹو آرگیومنٹ تھا یا انڈیفینیٹو آرگیومنٹ جو آپ نے دیا؟ اس کو اگر آپ اس طرح لینا چاہیں تو یہ ایک انڈیفینٹ آرگومنٹ ہوگا، انڈیفینٹ. ٹھیک ہے، بہت اچھا، آپ نے آنےسٹی کا مظاہرہ کیا، تو یہ ایک انڈیفینیٹو آرگیومنٹ ہے. اچھا انڈیفینیٹو آرگومنٹ ہے. جی ٹھیک ہے. آپ کی جو زندگی ہے اور اسی طریقے سے آپ کی موت اور ہر انسان کی موت، یہ ایک ڈیفینیٹو چیز ہے یا انڈیفینیٹو چیز ہے؟ سر یہی تو میرا پوائنٹ ہے بیسیکلی کہ آئی ڈونٹ نو دیٹ آئی ایم الائیو اور ڈیڈ. مجھے صرف جو میرا پوائنٹ ایک سیکنڈ کلیئر ہونا دیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے میں پیدا ہوا اور جیسے جیسے میں بڑا ہوا اور جیسے جیسے کلچرل انپٹ میرے اندر آیا اور کلچر نے جو بھی انپٹ دیا مجھے، سوسائٹی، کلچر یا جو بھی آپ کہیں اس کو، یا ریلیجن، تو ویسے ویسے مجھے پتا چلتا گیا کہ آئی ایم الائیو. ورنہ آئی ڈونٹ ہیو اینی وے کہ میں کلچر یہ نے آپ جان کو سکوں بتایا کہ کہ آئی ایم آپ الائیو. زندہ ہیں. آپ کو لائف کی ڈیفینیشن پتا ہے؟ لائف کو ڈیفائن کیا ہے کئی لوگوں نے. جی، تو آپ کوئی ایک ڈیفینیشن پرووائڈ کر دیں ہمیں، اسی کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ ہم زندہ ہیں. اگر آپ زندہ نہیں تو ہم بھی نہیں ہے بھائی. یہ مزہ ہم آپ ہی کو کیوں دیں؟ ملک صاحب آپ سولپسسٹ ہیں آپ بیسیکلی؟ نہیں، I don't heard of this concept. انہوں نے کیسر بھائی نہ ہراری کو پڑھا ہے، نہ یہ چیز ان کو پتا ہے، وہ ہیں کچھ، بس وہ کہہ رہے ہیں میرا کچھ بھی نہیں مانتا میں. آپ کا جو ویو ہے یہ سارا سولپسسٹ کا ہے، جو کہ ایک فلسفی ہے جو یہ پوزٹ کرتی ہے کہ دی اونلی ریئل تھنگ جو کہ ایگزسٹ کر سکتی ہے وہ آپ کی اپنی ذات ہے، باقی سب کچھ امیجنری ہے. حتیٰ کہ اس طرح تو پھر آپ مجھے نیولسٹ بھی کہہ سکیں گے، پھر آپ مجھے سینیکل بھی کہیں گے. میں یہی تو کہتا ہوں کہ آپ لوگ لیبلز بہت جلدی پٹ کرتے ہیں. واو، فینسی ٹرم، واو. صاحب میں نے پوچھا ہے آپ سے کہ آپ، اور میں اگر آپ تو کیا بات نہیں ہے، دنیا میں بہت بڑے بڑے، یعنی کہ ہمارے یہ جو ہے نا، ہمارے عامر بھائی وہ ٹی پورٹ والے، یار دیکھو نام بھول گیا میں نے، مجھے ایتھیسٹ بہت زیادہ جو جن کو کوٹ کرتے ہیں، وہ برٹرن رسل، وہ بھی ایک زمانے میں سولپسسٹ رہے ہیں، بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا وہ نظریہ. یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ نظریہ فضول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت سے بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے اس کو اسیوم کیا. تو آپ اگر ہیں تو آپ سے اس پریمس پہ بات کی جا سکتی ہے، بیکاز اے ویری ڈینجرس تھنگ جو آپ This is my personal observation. یا
ٹھیک ہے تو آپ لائف کو ڈیفائن کر رہے تھے. جی میں بیسیکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کسی چیز کی تو وہ ڈیمانڈ ہے بیسیکلی جو آپ کو اس طرف لے کے جاتی ہے. مثال کے طور پہ یہ ڈیفینیشن ہے لائف کی. جو آپ نے ایک منٹ, یہ لائف کی ڈیفینیشن ہے؟ نہیں, لائف کی ڈیفینیشن نہیں بتا رہا, میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں. نہیں, میں آپ نے پوچھا کہ آپ نے یہ کہا کہ جب آپ بڑے ہوئے تو معاشرے نے آپ کو بتایا کہ آپ زندہ ہیں, تو میں لائف کی ڈیفینیشن آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ میرا جو آرگیومنٹ یا جو ریبٹل ہے وہ اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں بیسیکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے آپ کو کلچر نے بتایا کہ یو آر لیونگ, تو دیر از نو وے کہ آپ یہ جان سکیں کہ آپ ڈیڈ, جب آپ مریں گے دیر از نو وے یو کین نو دیٹ یو آر ڈیڈ. سملرلی when you are alive you don't have any way, you don't have any way کہ you can know that you are alive. ٹھیک ہے, I can buy that only if you can define life and death. بھائی آپ کو مثال کے طور پر کوئی یہ بتائے کہ آپ پنکھا ہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو کوئی یہ بتائے کہ آپ پنکھا ہیں, تو آپ اپنے آپ کو پنکھا سمجھنے لگیں گے. لیکن میں یہ ڈیفرینشیٹ نہیں کروں گا پنکھے میں اور اپنے آپ میں. یعنی پنکھا سمجھیں گے آپ اپنے آپ کو, کوئی بھی آپ کو کہے گا آپ پنکھا ہے فوراً پنکھا بن جائیں گے. ان اے سینس آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ڈونٹ ڈیفرینشیٹ, مطلب کہ دو تین چیزوں میں ڈیفرینشیٹ اس طرح سے نہیں کرتا جس طرح لوگ بتاتے ہیں مجھے. میں صرف ایک وہی آؤٹ پٹ ہوں جو مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ ہاں, تو لوگوں اگر آپ کو کچھ لوگ مثلاً آپ کے پیرنٹس یہ کہیں کہ بیٹا تم تو پنکھا ہو, تو آپ فوراً یہ کہیں گے کہ جی آج سے میں پنکھا, اب میں ہوا دوں گا. یا آپ یہ کہیں گے کہ بھائی پنکھے کی ڈیفینیشن یہ ہے, پنکھا یہ کام کرتا ہے, میں تو یہ کام نہیں کر رہا ہوں لہٰذا میں پنکھا ہو ہی نہیں سکتا, یا آپ اس کو چیلنج کریں گے. چلیں سر, فار دی سیک آف مائی نالج آپ مجھے لائف کی ڈیفینیشن بتا دیجیے. کیسر بھائی ویسے کنگریچولیشنز, لٹرلی یہی انسلٹ ہے ہیومن انٹلیکٹ کے لیے جو مفتی صاحب نے بھی ایک ڈیمو دیا ہے. اینی ویز مفتی صاحب انہوں نے آپ کی طرف بال پاس کر دیا, وہ کہتے ہیں آپ دیں لائف کی ڈیفینیشن. ٹھیک ہے, دیکھیے اس کا جواب دیں مفتی صاحب. میں ملک صاحب سے ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا, آئی تھنک ہمارے بہت سے سوالات کا پرابلم حل ہو جائے گا. ملک صاحب, آپ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کانشنس کو ڈینائی کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک ہے مفتی صاحب پلیز کیری آن کیجیے. جی, اب یہاں سے میں بایولوجیکلی جو لائف کی ڈیفینیشن ہے, حالانکہ لوگ اس سے ایگری نہیں کرتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ ایوولوشن کو گھسا دیتے ہیں. تو لیکن چونکہ آپ ایوولوشن کو مانتے آئے ہیں, ابھی آپ نے جو آرگومنٹ دیا وہ ایوولوشن کی بنیاد پر ہے, تو بایولوجی میں جو لائف کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ لائف از واٹ ایوالوز. لائف وہ ہے جو ایوالو ہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس وقت انسان ہیں, آپ کے ورلڈ ویو کے اعتبار سے آپ ایوالو ہوتے آئے ہیں, لیکن سارے سائنٹسٹ جنہوں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ زندہ ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اب ایوولوشن کا جو پروسیس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی اب وہ بس مٹی مل گیا, دیٹس اٹ. اب وہ مزید ایوالو نہیں ہوگا بہتری کی طرف. ٹھیک ہے, تو یہ لائف اینڈ ڈیتھ ہے. اب مجھے آپ بتائیے, تو کیا آپ اس لائف اینڈ ڈیتھ کو تسلیم کرتے ہیں؟ سر بیسیکلی یہی پوائنٹ ہے جو میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کے جب تک آپ مرتے ہیں تو آپ ایوالو بھی کر رہے ہیں نا, بیسیکلی ہر مومنٹ میں چینج ہو رہا ہے آپ کا. اور جب آپ ڈیڈ ہو جائیں گے تو دیر از نو وے یو کین نو دیٹ یو آر ڈیڈ اور یو آر ایوالونگ, کیونکہ وہ ایوالونگ کا ایک جو عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ آپ کو نہیں پتا چلے گا, دوسروں کو تو پتا چل رہا ہے نا. آپ دوسروں کو جو مر چکے ہیں ان کی بنیاد پر یہ تو فیصلہ کر سکتے ہیں, اور یہ آرگومنٹ آف ڈیڈکشن ہے کہ جتنے لوگ بھی مرے ہیں وہ پھر ایوالو ان کا نہیں ہوا, لہٰذا میرا بھی نہیں ہوگا. نہیں, آپ کے لیے تو نہیں ہوگا نا. اسی کو تو ہم آرگومنٹ آف ڈیڈکشن کہتے ہیں بھائی. ویسے میرا مشورہ ہے, جی آپ کی آ رہی ہے. میرا مشورہ ہے ملک صاحب کے سوسائٹی سے پوچھے بغیر کبھی جنگل میں شیر کے سامنے جا کے صرف کھڑے ہو جائیے گا, وہ آپ کو بتا دے گا آپ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں. جی سوسائٹی. تو میں عثمان صاحب دیکھیں, عثمان بھائی میں آپ کو واپس لے جانا چاہوں گا. سمپل سی بات ہے, ایک منٹ میری بات سن لیجیے گا. ہم یہاں تک جو پہنچے وہ اس لیے پہنچے ہیں کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کا جو آرگومنٹ ہے. سر بھائی مجھے ٹائم نہیں دیا جا رہا بات کرنے. ایک منٹ رک جائیے ذرا سا, میں اپنی بات مکمل کر لوں پھر آپ بولیے گا. کہ آپ کا جو آرگومنٹ تھا وہ انڈیفینیٹو تھا,
اور ہم جو بات کر رہے ہیں لائف اور ڈیتھ کی، یہ ڈیفینیٹو چیز ہے، ٹھیک ہے. ایون اگر آپ بایولوجیکل اسٹینڈرڈ پہ چلیں تب بھی، اور اگر آپ ایک عام اسٹینڈرڈ لائف کا لیں کہ تو بھی، یعنی لیونگ بینگ وہ ہوتا ہے کہ جو ریپروڈکشن کرے. کچھ لوگوں نے لائف کی ڈیفائن اس طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ایک ڈیفینیٹو چیز لائف ہمارے نزدیک ہے اور ڈیتھ بھی ڈیفینیٹو ہے، اور آرگیومنٹ آف ڈیڈکشن کی بنیاد پر ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایک انڈیفینیٹو آرگیومنٹ کی بنیاد پر ڈیفینیٹو چیز کو سمجھ سکیں اور یہ دعویٰ کریں کہ جو میری سمجھ ہے وہی صحیح ہے، جبکہ میں خود یہ مان کے چل رہا ہوں کہ میری سمجھ انڈیفینیٹو آرگیومنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ یہ تو فیلسی ہو گئی نا. سر فیلسی ہو گئی اس پوائنٹ آف ویو سے جو آپ کو سائنٹسٹ نے بتایا ہے. سائنٹسٹ نے آپ کے سامنے ایک نظریہ رکھا ہے انڈیفینیٹو اور ڈیفینیٹو کا. آپ نے اس کی بیس پہ ڈیڈکٹ کر کے یہ کہا کہ میری یہ فیلسی جو ہے لاجیکل فیلسی یہ ہو گئی ہے. لیکن اچھا، آپ 2 دونی 4 کو ڈیفینیٹو مانتے ہیں انڈیفینیٹو؟ 2 دونی 4 کو جو سائنٹسٹ کہتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹو ہی کہیں گے. آپ کے نزدیک وہ غلط ہو سکتا ہے؟ مطلب میرے یوز کی نہیں ہے نا وہ چیز. نہیں، کیوں نہیں ہے؟ 2 دونی 4 تو ایک بچے کے یوز کی ہے، ہر انسان کے یوز کی ہے. اب مجھے یہ کہ ڈیفینیٹو ہے کہ انڈیفینیٹو. اچھا چلیں سر، اس آرگومنٹ کو ہم ادھر چھوڑتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا اور آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. میں بیسیکلی جو آپ کے ریلیجن جی میرے خیال سے ملک بھائی کافی بات ہو گئی ہے بیسک آرگیومنٹ کے اوپر. میں سمجھتا ہوں پہلے بھی آپ کی کافی بات آئی، اب بھی ایڈوانس لیول سوری. اچھا ملک صاحب، آپ ایڈوانس لیول پہ جانا چاہتے ہیں، آئی ووڈ لو ٹو گو ٹو دیٹ. لیکن ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ آپ کانشنس کو ڈینائی کرتے ہیں. what is the standard of evidence جو آپ سمجھتے ہیں ہونا چاہیے آپ کا ویو چینج کرنے کے لیے so that you start accepting کہ conscience exist کرتا ہے؟ ٹھیک ہے سر، میں آپ کو یہ ایک پوائنٹ بتاتا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جب سے پیدا ہوتا ہے he doesn't know that he is born. He is told by the culture, the society, the religion that you are born, and from that onwards he is told that you have this religion, you are born in this country, you have to do this, you have to either spiritual or material. ملینر بننا ہے یا تم نے ایک اسپرچل جرنی پہ جانا ہے، وہ سب کچھ اس کو بتایا جاتا ہے. ادروائز ہی ہیز نو چانس. اور وہ اس میں اور ایک باہر شیر میں یا کسی جانور میں کوئی فرق نہیں. دیٹس واٹ آئی ایم پوائنٹنگ آؤٹ. ٹھیک ہے. یہ جو بات ابھی آپ نے کہی ہے یہ آپ کے کوئی اندر الگوریدم ہے اس نے یہ بات کہی ہے یا آپ نے کانشیسلی بات کہی ہے؟ یہ بات میں نے ریپیٹ کی ہے کسی کی. دیٹس واٹ I have done. لیکن آپ نے کانشیسلی اس کو انٹرنلائز کر کے اس کو سچ سمجھ کے مجھے کہا ہے یا کوئی آٹومیٹک الگوریدم چل رہا ہے جس نے یہ آنسر دیا ہے؟ یہ آٹومیٹیکلی نکل رہا ہے میرے منہ سے کیونکہ مجھے کوئی چیز کسی آرگومنٹ نے مجھے ٹچ کیا. مطلب یہ آٹومیٹک ہے، یہ بولنا بھی آٹومیٹک ہے جو آپ کے اندر سے بھی ہو رہا ہے اور میرے اندر سے بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. صرف مجھے پھر آپ ایک وجہ بتا دیں کہ میں آپ کی بات کو سیریس لوں. آٹومیٹیکلی جی آپ سیریس ان اے سینس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس بھی کوئی آرگومنٹ نہیں ہے آپ کی تھیوری کا. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. از دیٹ اٹ؟ یعنی کہ آپ کا بیسٹ آنسر ہے کہ آپ کانشنس نہیں رکھتے ہیں، آپ کے اندر کوئی فیلنگز نہیں ہے، کسی کی بات کو آپ نے انٹرنلائز نہیں کیا اور آپ نے مجھے کہہ دیا. اینڈ اف دیٹ از دا کیس تو میرے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کی بات کو سیریس لوں گیون دا فیکٹ کہ اٹ ہیز ناٹ کم فرام اینی پروفاؤنڈ سیلف. آپ کا جواب یہ ہے کہ میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے گیون دا فیکٹ کہ آپ کو خود نہیں پتا اپنی بات کی پروفاؤنڈنس کا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری بات پروفاؤنڈ نہیں ہے. Again, give me one reason that I should take seriously given the fact کہ یہ کسی بھی profound self سے نہیں آ رہی ہے. عثمان ملک بھائی، اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم روبوٹ سے ڈیبیٹ کریں تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ اور آپ ہم سے یہ مطالبہ کریں کہ ہم روبوٹ کے سامنے اپنے آرگیومنٹس رکھیں، وہ روبوٹ جو ہمارے آرگیومنٹس کو انٹرنلائز نہ کر سکے، تو کیا یہ ہم ویسٹ آف ٹائم نہیں ہوگا یہ ہمارے لیے؟ یا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ ایک بہت فروٹفل ڈسکشن ہے کہ ہم
ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے، ہمارے یہاں جو عربک لٹریچر ہے اس میں ایک بلکہ فارسی میں جو عربی لٹریچر آیا ہے ٹرانسلیٹ ہو کر، اس میں ایک کہاوت ہے، قصہ ہے وہ، اور اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بز اخفش، یعنی اخفش کی بکری. تو اخفش جو ہے وہ نحوی تھے، گرامیرین تھے، اور بہت ہی زیادہ کمزور اسٹوڈنٹ تھے. تو جب ان کے ٹیچر ان کو نحو پڑھاتے تھے تو وہ اپنی بکری کو جا کے سنایا کرتے تھے. اچھا، اگر بکری اوپر نیچے کو سر ہلائے تو سمجھتے تھے کہ یار یہ سمجھ گئی میری بات، اور اگر دائیں بائیں کو ہلائے تو پھر دوبارہ ریپیٹ کرتے تھے. تو بز اخفش جو ہے یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا. تو اب سب کو پتا ہے کہ اخفش کی جو بکری ہے وہ سمجھ نہیں رہی تھی اور اخفش اپنا ٹائم ضائع کر رہے تھے. تو کہیں آپ ہمیں اخفش تو نہیں بنانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں نہیں، نائس جوک. Joke? Did you enjoy the سر joke? He enjoyed the joke. He enjoyed the joke. Without self, اب without ابھی conscience, how did جی انہوں نے ایک فیلنگ انٹرنلائز کر دی ہمارے سامنے ہی. واہ سر آپ بولنے کا موقع نہیں دیں گے تو پھر میں کیسے بولوں گا؟ یار یہ اینڈ میں لازمی. کیسر بھائی ویسے جتنے آرگیومنٹس ہیں ان میں یہ کامن ویسے میں نے ٹریٹ دیکھا ہے، اینڈ میں کہتے موقع نہیں ملا. جی آپ تین یہ کٹھے صحیح. بولی جا رہے ہیں تو میں کیسے بولوں گا؟ میں آپ کی اچھا طرح یہ تو نہیں ہوں کہ بیچ میں میں انٹرپٹ کر سب سے کے. کم اس لیے بولا ہوں، لیکن آپ مجھے دیکھیں اب کیسر آڈینس بھائی میں آپ ایک کو نئی نہیں کہہ رہا، کیسر ملک بھائی صاحب یعنی آپ کو نہیں کہہ رہا. میں صاحب کہہ مسلسل 2 رہے یا ہیں 3 منٹ بعد میں نے بات کی ہے، مسلسل 2 یا 3 منٹ بعد. اچھا آپ چلیں. فار دی سیک آف آرگومنٹ، جسٹ فار دی سیک آف آرگومنٹ میں قرآن پہ آنا چاہوں گا، اس پہ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں ایسر بھائی کے سوال کا جواب دیجئے نا کہ کیوں بات کریں ہم آپ سے قرآن پر. آپ تو انٹرنلائز نہیں کر سکتے نا کسی بھی چیز کو، ہم چاہے جو بھی کہیں گے آپ کر ہی نہیں سکتے، چونکہ آپ نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے کہ آپ محض نقل کرتے ہیں، آپ انٹرنلائز نہیں کر سکتے. تو کیوں بات کریں ہم آپ پر؟ اس کا کوئی گڈ ریزن دیجیے. میری پوزیشن یہ ہے کہ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا ہوں، جیسے جیسے آپ کی ایج ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے آپ چیزوں کو مطلب جو بھی آپ کو کلچر یا سوسائٹی آپ کو دیتی ہے ان چیزوں کو آپ جیسے ایک کمپیوٹر ہے اس میں ایک ڈیٹا فیڈ کیا جاتا ہے، تو وہ کمپیوٹر وہی چیز آپ کو ایک بٹن پہ آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے. وہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو اس سینس میں کہہ رہا ہوں، انٹرنلائز نہیں کرتے. آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وی آر جسٹ لائک روبوٹس. آپ ٹائم دیں گے تو میں بات کروں گا. ملک صاحب اب آپ نے کوشچن پوچھا تو میں اس کا رسپونڈ کر رہا ہوں، پھر آپ یہ نہ کہیے گا کہ بات آپ کو نہیں کرنے دی جا رہی. ڈفرنس یہ ہے کہ کمپیوٹر کو اگر ہم یہ قصہ فارسی والا سنائے نا تو یہ کبھی بھی نہیں کہے گا نائس جوک، بیکاز اس کو انٹرنلائز نہیں کر سکتا. کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تو آپ نے سنا ہوگا میرے خیال سے کیسر بھائی. There is no such thing as artificial intelligence. It's simply a linguistic monopoly. یہ غلط لفظ ہے. There is no such thing as in artificial intelligence. تو آپ اگر گوگل پہ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو ہاؤ اٹ از ایبل ٹو یو سی ریکارڈ یور وائس اینڈ آپ کو ریزلٹس کیسے وہ پرووائڈ کرتا ہے؟ کوئی ٹیکنالوجی ہے نا وہ؟ یا the algorithms پہ کام کر رہی ہے. تو الگوریتمس. نائس جوک ملک صاحب، نائس جوک. اچھا چلیں اب کوئی تھوڑی اچھا، سیریس بات کر سکتے اور ہیں. ملک صاحب سوری، آپ خود ہی بتا چکے ہیں کہ آپ کے جو رسپانسز ہیں وہ بھی الگوریدم بیسڈ ہیں. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ کر آئے ہیں. تو آپ میں اور گوگل میں کیا فرق ہے؟ اب ہم گوگل سے کیوں ڈیبیٹ کریں؟ سر میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے گوگل، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے آپ سے ابھی کلیئر کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ کی ایج ہوتی ہے، آپ کو جو چیز بتائی جاتی ہے وہی چیز آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. آپ لوگ اتنے پرو اسلامک کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ ایک چلو اسلامک گھر میں پیدا ہوئے، یا جو نہیں بھی ہوتا وہ بھی ایک اسلام کی طرف آ جاتا ہے. ملک صاحب پرو اسلامک کوئی ایک آیت یا حدیث پیش کی کیسر بھائی نے، مفتی صاحب نے یا میں نے کوئی ایک آیت حدیث؟ ہم تو نہیں، آپ کی پیورلی فلسفیکل اور آپ کے آرگیومنٹس کے انالیسس پہ بات ہو رہی ہے. ایسے تو نہ کریں، جب آپ لاجواب ہو رہے ہیں تو آپ یہ بات کر دی. میں اس ڈیبیٹ کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل آپ کے اسٹانس کی بات کر رہا ہوں. نہیں ہم اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ آپ کیا ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوئے تھے جہاں پہ آپ کی اپ برنگنگ کے دوران آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو جو ہم بتا رہے ہیں یہی سارا سچ ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی ریلیجن ہے، سب الگوریدمز پہ چل رہا ہے، یا ایکچولی آپ ایک اسلامی فیملی میں پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، میں ایک اسلامی فیملی میں پیدا ہوا تھا، لیکن بیسیکلی جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا.
है कि जैसे जैसे हमें बताया गया हम वैसे हो गए और यही इंसान की नेचर है, दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। लेकिन ये ट्रूथ आपकी अपनी ज़ात पे अप्लाई नहीं होता। आप इस्लामी फैमिली में बदल होके पैदा होके जो कुछ उन्होंने बताया उसको डिनाई करके आपने एक और पोजीशन ले ली। वो क्यों ली? क्योंकि मुझे कोई और पॉइंट ज्यादा अपील किया। दैट्स व्हाट। न सर, आपका आर्गुमेंट यह है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं जो कुछ फैमिली आपको बताती है और माशरा आपको बताता है, जो बातें आप कर रहे हैं, जितनी भी फिलॉसफीज आप कह रहे हैं, ये बेसिक एक्चुअली एनालिस्टिक फिलॉसफीज हैं, एक्चुअली ये सोलोपिज्म में भी हम कट इन कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज फिलॉसफीज ये हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है। सो ये आपका स्पेशल स्टेटस क्यों है कि हम तो मजहबी इसलिए हो गए कि मजहबी घरों में पैदा हुए थे एंड दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ, बट समहाउ ये ट्रूथ आप पे अप्लाई नहीं हुआ एंड यू चेंज्ड। लेकिन आप मुझे जब नाइलिस्टिक फिलोसफी का सब्सक्राइबर कह रहे हैं तो बेसिकली मैं तो नहीं हूँ नाइलिस्टिक फिलोसफी का सब्सक्राइबर। सो यू डू थिंक कि आपकी जिंदगी का पर्पस है कोई, कायनात का पर्पस है कोई? नॉट दैट ग्रैंडर पर्पस दैट रिलीजियस पीपल टॉक अबाउट। उसके अलावा नॉन रिलीजियस पीपल के यहाँ कोई पर्पस है कोई इंसानी जिंदगी का, एग्जिस्टेंस का, फिनोमेना का? आप जब जी रहे हैं या जो भी आपको बताया गया है वो इटसेल्फ एक पर्पस है। जब आपको पता चलता है कि जब प्लेजर आपके नजदीक पर्पस है, जब आप ये देखते हैं कि इस लाइफ में कोई पर्पस नहीं है तो आपकी उस थिंकिंग से एक और यू सी हायर पर्पस और ग्रैंडर पर्पस बॉर्न हो जाता है। मैं एक आयत कोट करना चाहूंगा, प्लीज। चलिए रुक जाइए। अगर आपके नजदीक आप ये कह रहे हैं कि जो लाइफ हम जी रहे हैं वही हमारे नजदीक पर्पस है, तो प्लेजर और पेन आपके नजदीक पर्पस में शामिल है या नहीं? प्लेजर और पेन पर्पस में शामिल इस तरह से है कि वो जिस तरह से भी हो है शामिल या नहीं? सब कुछ है, जो भी आपके सराउंडिंग में हो रहा है वो है। प्लेजर और पेन शामिल है, तो फिर आप हिडनिस्ट हुए। अनदर लेबल, यही मैं आपसे कह रहा हूँ शुरू से कि आप लेबल्स बड़ी जल्दी पुट करते हैं, वही आपका काम है। भाई ये वाले लेबल हमारे बनाए हुए नहीं है, ये तो आप ही लोगों ने बना रखे हैं कि जो प्लेजर और पेन को पर्पस बनाएगा उसको हिडनिस्ट कहेंगे। हम तो वही रिपीट कर रहे हैं एल्गोरिदम की बुनियाद पे। अब आपको प्रॉब्लम क्या है? मुझे पता है हिडनिस्ट उनको कहेंगे जो प्लेजर और पेन को अपना पर्पस बनाएंगे, लेकिन उसकी बेस पे वो एक ग्रैंडर पर्पस उसको बना के पेश करते हैं ना। प्लेजर और पेन को उसकी बेस पे एक स्पिरिचुअल मतलब पाथवे देते हैं ना। मैं तो वो नहीं दे रहा, मैं तो कह रहा हूँ नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो स्पिरिचुअल पाथवे दें। उनमें से बहुत से लोग खुसूसन फोक हीडनिस्ट जो हैं, वो तो जो दुनियावी प्लेजर होता है वो चाहे जिस तरीके से भी आए, वो किसी भी तरीके से आए, जानवर बनकर भी आए, वो उस प्लेजर को अपना मकसद बनाएंगे। इन्हीं को फोक प्लेजर हीडनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, आपकी टोन में थोड़ी सी महसूस हो रही है मलिक साहब, क्या बात है? करख्तगी तलखी थोड़ी सी। सर तलखी इसलिए है क्योंकि मैं आप लोगों का उस वक्त से किसी भी टोन में मैंने आप लोगों का मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन यू हैव मेड मतलब सो मच, आप हंसे हैं, सारा कुछ है। आप लोगों ने वही बात पूरी की है जो कुरान में खुदा काफिरों के बारे में कहता है कि ये तुम लोगों का मजाक उड़ाते हैं मुसलमानों का। तो बेसिकली जब डिबेट हो रही हो तो उस तरह से किसी पे हंसी करना, या तो मुझे आप निकाल दें इस डिबेट से, या फिर बात करनी है तो ऑन अ सीरियस नोट कीजिए। इस बात के बाद आपको भी हंसना चाहिए जो मैं कहने लगा हूं कि जितनी आपके लहजे में इस वक्त फ्रस्ट्रेशन है, जितनी आपको तलखी है, मेरा कंप्यूटर कभी मुझे ऐसे जवाब नहीं देता। आपके अंदर ये फीलिंग्स कहाँ पे डेवलप हो रही हैं, गिवन द फैक्ट कि कोई प्रोफाउंड सेल्फ भी नहीं है, कोई कॉन्शियस भी नहीं है? कहाँ पे आपको ये तलखी फील हो रही है जिसका फीडबैक हमें मिल रहा है? अच्छा जी, ठीक है। इस सवाल का ये जवाब है कि वही जवाब है जो बेसिकली मैं शुरू से दे रहा हूँ कि ये वर्ड्स जो हैं, दीज वर्ड्स आर क्रिएटेड बाय दोज सेंसुअल एक्टिविटी परसेप्शंस, और इन वर्ड्स की बेस पे अब हम ये सेंसुअल परसेप्शंस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप मुझे गुस्सा दिलाना चाहें तो आप मुझे गाली दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता नहीं होगा उस जी मलिक साहब, जो आपने इतनी बड़ी बात कही है, अकॉर्डिंग टू हु इट इज द ट्रूथ? According to my observation, nothing, no one else. And is there a reason
to take that seriously then, given the fact کہ یہ آپ کی ذاتی ہے اور آپ نے پہلے جو بات کہی اس کو میں شامل کروں تو یہ آپ کے کسی انر سیلف سے بھی نہیں آئی, کانشیس میں بھی نہیں ہے, انٹرنلائز بھی نہیں ہوئی ہے, دین بھائی ایک سوال میرا بھی ہے کہ کیا الگوریتم آبزرویشن ہوتی ہے, یعنی الگوریتم کو سیٹ کیا جاتا ہے یا آبزرویشن بیسڈ ہوتی ہے؟ قیصر بھائی میرا سوال یہ آپ سے. سر اچھا چلیں کیسر بھائی آنسر کرتے ہیں. ہم ایک لمیٹڈ الوسو قسم کی فریڈم دے سکیں جسے مشین لرننگ کہا جاتا ہے, دیر از اے پاسبلٹی, لیکن اس کے جو الگوریدمز ہیں وہ پری ڈیفائنڈ ہوتے ہیں, پری ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ یہ نہیں کہ آپ نے کچھ بھی آبزرو کیا اور اس کو انٹرنلائز کر دیا, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ وہ پہلے سے پری ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ یہ آبزرو کیا جا سکتا ہے. کیسر بھائی آپ سے میں ایک کوشچن کروں گا کہ آپ آبزرور اور آبزرویشن کو سیپریٹ کرتے ہیں یا سیم ایک چیز کنسیڈر کرتے ہیں؟ کین یو سیپریٹ دا both of them? Yes, I do. So what is the reason of that? بیکاز ایک آبزرور ہوتا ہے اور ایک آبزرویشن ہوتی ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آبزرور کے بغیر آبزرویشن ہو سکتی ہے. آبزرور کے بغیر آبزرویشن ایک پرٹیکولر جو آبزرور ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتی, لیکن آپ کا کویسچن ایکچولی سے ڈیپر لیول کا ہے کہ اگر آبزرویشن نہیں ہوئی تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ جو جس چیز کی آبزرویشن ہونی چاہیے تھی وہ چیز ہی نہیں ہوئی. ہاں, میرا یہ کویسچن ایک غالب کے شعر سے بھی ہے کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے, حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. فینسی ٹرمز جی, بہت اچھا شعر آپ نے کہا. But here is the thing, ہماری بات اچھا اس طرف اس کو لے جاتا ہوں سے کہ جنگل میں ایک درخت کٹ کے گرتا ہے جسے کسی نے آبزرو نہیں کیا, دیر فار آبزرویشن نہیں ہوئی. کین دس بی یوز ٹو سے کہ درخت گرا ہی نہیں ہے؟ لیکن جب درخت گرا ہے اس کو کسی نے آبزرو نہیں کیا, تو کون کہہ رہا ہے جو درخت گرا؟ یہی تو میرا کویسچن ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کون کہہ رہا ہے, کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ بات سامنے آ سکتی ہے. ایون اینڈ آئی فلی انڈرسٹینڈ کہ آپ کوانٹم فزکس میں آپ سپر پوزیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ ایگزامپلز وہیں پہ کوٹ کی جاتی ہیں, لیکن اگر سپر پوزیشن پہ بھی ہم اگر جاتے ہیں سو دا فیکٹ کہ ایک پارٹیکل ایک سے زیادہ وقت میں ایک جگہ پہ وہ ہو سکتا ہے, اینڈ دیٹ از ویئر دی ڈیڈ اینڈ الائیو کیٹ ایکسپیریمنٹ کمز ان. پر اف دیر از نو آبزرور دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ وہ اکرنس نہیں ہوئی ہے, وہ چیز وجود میں نہیں آئی ہے. Are you with me on this? I'm saying that when you perceive something, you are the one that is perceiving. You are the perceiver, and without that, there is no perception. So basically, آپ یہ question کر رہے ہیں کہ آپ ادھر نہیں ہو تو وہ perception کیسے possible ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. لیکن اگر آپ وہاں پہ ہو تو پرسپشن نہ صرف پاسبل ہے بلکہ نیسیسری ہے. ٹرو. تو پھر ہم اس کو سیپریٹ تو نہیں نہ کر سکتے کہ پرسیور اور پرسپشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, وہ کوئی الگ اینٹیٹیز ہیں, وہ سیم ہے, وہ ایک یونیٹری موومنٹ ہے. ڈرائیور اور ڈرائیونگ کو ہم سیپریٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جب وہ ڈرائیونگ کا عمل ہو رہا ہے تب اس کو سیپریٹ کر کے آپ پیش کریں گے؟ بیکاز دیر از اے ڈرائیور اینڈ دیٹ ڈرائیور از ڈرائیونگ. یس, سیپریٹ کریں گے ایبسلیوٹلی. نہیں, جب عمل ہو رہا ہے ڈرائیونگ کا تو ڈرائیور جو ہے وہ ڈرائیونگ سے سیپریٹ ہے. ڈرائیور ہے تو ڈرائیونگ ہو رہی ہے نا. ایبسلیوٹلی, کیونکہ ڈرائیور جو ہے وہ ایک ناؤن ہے, ڈرائیونگ جو ہے وہ ایک فعل ہے, ایک کیا سے کہتے ہیں, اٹس اے ورب, کہ وہ ایک چیز ہو رہی ہے. کرنے والا جو ہے وہ سیپریٹ ہے دین دا تھنگ وچ از بینگ ڈن, obviously. That is, you see, used for the sake of understanding, but میرا question ذرا اور deeper تھا. پتہ نہیں, I don't think I could make myself clear. قیصر بھائی دیکھیں, میرے خیال سے گفتگو صرف اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کی ڈیفینیٹو آرگیومنٹ کیا ہے خدا کے عدم وجود پر. وہ ہے نہیں میرے خیال سے, ورنہ تو پھر ہم ڈریگ کرتے رہیں گے, چلتے رہیں گے. سوری ٹو سے, آپ مزید انٹرٹین کرنا چاہیں, اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو. لاسٹ پوائنٹ سر, لاسٹ پوائنٹ. ایک اور چیز ملک صاحب جو آپ نے مثال دی ہے, میں سن بھی رہا تھا, تھوڑا سا میں ادھر ادھر بھی ہو گیا. کیسر بھائی نے دو چیزوں بڑی پیاری بات کی تھی, اس میں آپ نے ایک چیز رکھی. میرا سوال ہے جو آپ پریزنٹ ایگزامپل جو دے رہے ہیں کہ ایک درخت گر رہا ہے تو اس کو کوئی بندہ دیکھ رہا ہے,
دیکھنے والا نہ ہو تو وہ پرسپشن قائم نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے نا, یعنی اس کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ دیکھے وہ چیز ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے. پھر سوال یہ ہے کہ وہ شخص وہاں ہے اور وہ چیز نہیں ہو رہی تو وہ آبزرو نہیں کرے گا وہ چیز. دیٹ مینس کہ وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی. دی ہول پوائنٹ یہ ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کا ہونا اور اس کا آبزرو کرنا, یہ دونوں چیزیں اس کی ایگزسٹنس کے اوپر کھڑی ہیں. یعنی آپ انفارمیشن کو لازم کر رہے ہیں کہ وہ اس کے ایگزسٹ کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے. یعنی ایک انفارمیشن, مثال کے طور پر ایک عمل ہو رہا ہے, سیٹ آف انفارمیشن ہے, کلیکشن آف انفارمیشن ہے. درخت کٹا, درخت اس طرح کا ہوتا ہے, وہ اس طرح جھوم کے نیچے گرا. یہ ایک انفارمیشن ہے جو کلیکٹ ہو کر ایک پورا کا پوری آبزرویشن میں آئی. مگر مقصد یہ ہے کہ وہ چیز ہوئی تبھی اس نے آبزرو کیا. اگر وہ چیز نہ ہوتی تو وہ وہاں کھڑا بھی ہو, اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. سو دیٹ مینس کہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر قائم ہیں. کسی انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کے لیے, کسی ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے ایک وجود چاہیے, اور اس ڈیٹا اور انفارمیشن کا وجود اس سے ایکسٹرنل ہونا چاہیے. یہ بھی ایک فیکٹ ہے. تو دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ہیں ایک پرسپشن کے کریٹ کرنے کے لیے. سو دیٹس اے امپورٹنٹ پوائنٹ جس کو ہم مس کر جاتے ہیں. جی ختم کرتے ہیں ملک صاحب. لیکن یہ جو ہم جو انالوجیز ڈسکس کر رہے ہیں, obviously یہ کسی پوائنٹ کو کی طرف لیڈ کرنے کے لیے ہے نا. what is that point? دیٹ پوائنٹ بیسیکلی وہ میں آیت آپ کو کب سے کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. مطلب اس آیت کی اتنی وہ میرا بیسک مطلب مین پوائنٹ نہیں ہے, لیکن وہ ایک پوائنٹ ہے جو ہیپینس اور فیئر کو میں اتنی دیر سے لے کے آ رہا ہوں. وہ کس وجہ سے لے کے آ رہا ہوں. آیت آپ کو پتا ہوگا سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ زین للناس حب الشہوات والی. اس میں خدا کہتا ہے کہ مطلب زینت بنا دی گئی تمام ناس کے لیے. جب وہ کہتا ہے نا یا ایھا الناس, تو وہ تمام ناس کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے. تو جب تمام انسانوں کے لیے زینت یا اس کی رغبت رکھ دی گئی, عورت, سونا چاندی, گھوڑے, ٹھیک ہے, جو اور مویشی اور کھیت, یہ 5 چیزیں ہیں بیسیکلی. ڈو یو ایگری؟ آپ کیری آن کریں آگے, آپ بات پوری جی جی. تو میں بیسیکلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ انسانوں کی بات کر رہا ہے خدا, تو ہیومن نیچر جو ہے وہ تمام انسانوں کی سیم ہے. اور ان میں سے چلو 1-2 کو تو میں سبسکرائب کروں گا, لیکن باقی چیزیں میرے لیے ارریلیونٹ ہیں. کھیت میرے لیے ریلیونٹ ہے, مال مویشی میرے لیے ریلیونٹ ہیں, اور یہ چیزیں. اور جب اس نے خدا نے یہ بات کی, اور اس کی نیکسٹ آیت میں خدا نے کہا کہ ایک منٹ میں یہیں آپ کو روکوں گا. نہیں وہ غلط ٹرانسلیشن ہو رہا ہے, یہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. آیت دوبارہ پڑھیے ذرا. جی. ایک سیکنڈ دیجیے گا, میں آپ کو سامنے رکھ کے ہی پڑھ دیتا ہوں. ہاں نہیں آپ نے جتنا پڑھا نا اس کو لیے آپ کو قرآن کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہیں پر جواب ہے آپ کے سوال کا. بس جتنا حصہ آپ نے پڑھا اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے. جی. خدا نے کہا ہے کہ زین للناس حب الشہوات. بس ایک منٹ, حب الشہوات, یہاں اس کا ترجمہ کیجیے گا اتنے حصے کا. اس کا ترجمہ آپ کو میں مولانا مودودی کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ دیجیے گا, میں کھول کے ہی سنا دیتا ہوں آپ کو. اچھا ہاں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے رغبت نفس بنا دیا. رغبت نفس بنا دی, ٹھیک ہے, سن لیجئے رغبت نفس بنا دی. اس کے بعد آیا ہے من النساء, من کا لفظ آیا ہے, اور یہ من ہے بیانیہ. ٹھیک ہے, آگے جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری بطور مثال ذکر کی گئی ہیں. اصل مقدمہ یہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں کے اندر ان 5 چیزوں کا جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے ان سب کی محبت یکساں طور پر ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان کے اندر خواہش نفس ہے. کسی کی خواہش نفس نساء کی طرف ہے, تو کسی کی خواہش نفس بنین کی طرف ہے, تو کسی کی خواہش نفس مال کی طرف ہے, کسی کی خواہش نفس زمین کی طرف ہے. یہ مطلب ہے اس کا, چونکہ من بیانیہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ میرا ایک اب مجھے بتائیے, آپ کے اندر کوئی خواہش نفس ہے یا نہیں کسی بھی چیز کی, چاہے وہ ان 5 چیزوں کی ہو یا 5 چیزوں کے علاوہ کوئی دنیا میں دوسری چیز ہو, کوئی خواہش نفس ہے؟ خواہش نفس ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ قرآن کا مقدمہ ثابت ہو گیا, بات ختم ہو گئی. اب جب آپ کے اندر خواہش نفس بھی ہے تو یہ الگوریدم بیسڈ ہے یا کانشس بیسڈ ہے؟ یہ خواہش کہاں سے آئی؟ تو پھر آپ اس کا مطلب کانشس کے قائل ہیں. آپ تو الگوریدم کو چھوڑ کے ابھی سے آپ نے ڈیوورس دے دی ایک ہی سیشن میں.
اگر میں کہوں گا کہ میرے اندر خواہش عورت کی خواہش ہے تو اس میں کوئی ڈفرینس تو نہیں آ جاتا کہ جانوروں میں بھی عورت کی خواہش ہوتی ہے اپنے دوسرے جینڈر کیا گوگل میں بھی عورت کی خواہش ہے؟ سر میں نے اپنا آرگومنٹ اینیمل سے زیادہ ریلیٹ کیا تھا. گوگل تو میں نے مثال کے طور پہ، جیسے آپ ادھر مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں نا، ویسے بھی میں نے بھی ادھر مثال کے طور پہ کہا تھا. ایگزیکٹلی گوگل نہیں کہا تھا اپنے آپ کو. شور. ایک کوشچن میں بھی ملک صاحب آپ سے پوچھ لوں اب لٹرلی، اب نا اب آپ سے اجازت چاہیں گے اس کے بعد، صرف بریفلی اس کو ایڈریس کیجیے گا پلیز، کہ آپ عورت کی خواہش اور کسی جانور کو کسی فیمیل کی خواہش، اگر کوئی جانور ہے، بلا ہے مثال کے طور پہ، وہ کسی بلی کے ساتھ بائی فورس سیکشول انٹرکورس کر رہا ہے، از دیٹ سیم ایز کہ ایک مرد ہے وہ کسی عورت سے بائی فورس سیکشول انٹرکورس کر رہا ہے؟ ایک بلی کے ساتھ بائی فورس کر رہا ہے وہ جانور، یا اور ایک مرد ایک I don't عورت کے know. ساتھ بائی فورس انٹرکورس کر رہا ہے، ان یور مائنڈ از دیٹ سیم تھنگ؟ نو ڈفرنس؟ I don't know. I don't have an answer. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریپ بھی آپ کے نزدیک برا نہیں ہے اگر سوشل کنسٹرکٹ نہ ہو. اگر سوشل موریلٹی اگر نہ ہو تو ریپ بھی برا برائی نہیں ہے آپ کے اچھائی، نزدیک؟ سر برائی اچھائی میں نہیں جانا چاہ رہا، وہ ایک بہت ڈیٹیل کنورسیشن نہیں نہیں نہیں، ہم برائی اچھائی میں دور تک نہیں جا رہے، یہیں اوپر پرت پہ ہی ہیں. لیکن ہاں اندر مفتی نہیں صاحب جائیں گے. مفتی صاحب خوشی غمی رکھ رہے ہیں کہ یہ خوش ہوں گے کہ اس طرح ریپ کیا جائے، کیونکہ خوشی غمی پر تو یہ جا رہے ہیں نا، اچھائی برائی پہ نہ جائیں. تو یہ بتائیں ذرا، ریپ ہوگا تو خوش ہوں گے یا برا لگے گا؟ سوشل کنسٹرکٹ اگر نہیں ہے تو آپ کو ریپ خوش ہونا چاہیے آپ کو، جیسے ہی ریپ ہوا. سر میں پرسنلی اپنا ایک آرگومنٹ دے سکتا ہوں کہ میں ریپ کر نہیں سکتا، اس کی وجہ ہے، چلیں آپ کے محلے میں خدا نخواستہ کوئی ریپ ہو گیا، آپ کے کسی جاننے والے کا ہو گیا، تو آپ کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ کو غم ہوگا نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوشل کنسٹرکٹ کی بنیاد پر، چونکہ ہر چیز آپ کے یہاں سوشل کنسٹرکٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو سوشل کنسٹرکٹ کی بنیاد پر آپ ریپ کو اچھا یا برا یا اس پر خوشی یا غمی محسوس کر رہے ہیں. اگر سوشل کنسٹرکٹ نہ ہو تو آپ کے نزدیک ریپ بھی ٹھیک ہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو سوشل کنسٹرکٹ بنا ہے وہ کس بیس پہ بنا ہے؟ وہ تو آپ کی بیس ہے بھائی، ہماری بیس کوئی ہے؟ ہم تو سوشل کنسٹرکٹ کو کچھ بھی نہیں کہتے، ہمارے نزدیک سوشل کنسٹرکٹ کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. وہ آپ نے بنایا. ملک صاحب آپ بھول گئے اپنا آرگیومنٹ، آپ نے بنایا سوشل کنسٹرکٹ. اچھا ٹھیک ہے، آپ دوبارہ کوشچن ریپیٹ کیجیے گا. چلے میرے خیال سے میں اب کافی ہے، آگے بڑھے خسر بھائی. ملک صاحب اب کامنٹس میں اگر آپ نظر مارے نا تو بات یہاں تک چلی جا چکی ہے کہ اب کامنٹس آنے والے ہیں کہ ہم احتجاجاً دھرنا دینے لگے ہیں یہاں پہ. اب ملک صاحب اگر اب بھی آپ کہیں نا کہ مجھے بات کرنے کا موقع نہیں ملا، تو پھر آپ جانے اور عوام جانے. جی